نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا یحب الفساد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر فساد پھیلانے والے عناصر کو کبھی پسند نہیں کیا۔ ایسے عناصر کے خلاف آواز اٹھانا یہ اہل دین کی اور اہل حق کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ جب بھی کہیں ظلم کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے جو اللہ نے زبان اور قلم کی صلاحیت عطا فرمائی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ ظلم کے خلاف اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق آواز کو اٹھانے کی ضرور جستجو کی ہے۔ اسی وجہ سے ملک میں بہت سے مظلوم لوگ، دوست احباب، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بھائی رابطہ کرتے رہتے ہیں، اور جس کسی کا کیس بھی سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قومیت، رنگ، نسل اور گروہ کی پرواہ کیے بغیر اس کی حمایت میں ضرور آواز کو اٹھاتے ہیں۔ خان محمد مری کا کیس جب میرے سامنے آیا تو 19 دسمبر کو اس حوالے سے میں نے پہلی ٹویٹ کی کہ خان محمد مری مظلومیت کا شکار، جبر کا شکار، استحصال کا شکار ایک ایسا شخص تھا جس کے خاندان کے 7 سے زائد افراد کو عبد الرحمن کھتران نے اپنی نجی جیل کے اندر محبوس کیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی اور 7 بچے عبد الرحمن کھتران کے ظلم کا اور اس کے طرف سے ہونے والے جبر کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور کوئی شخص بھی کھتران کے دباؤ، سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ حافظ صاحب سے جا کے رابطہ کریں تو وہ آپ کی اس مسئلے کے اندر ضرور معاونت کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور جنوری کے پہلے ہفتے میں خان محمد مری جب میرے پاس پہنچا تو میں نے اس حوالے سے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی اور اس کے ہمراہ اس معاملے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی کہ نجی جیل کے اندر ایک شخص کی بیوی اور 7 بچوں کو قید کیا گیا ہے۔ یہ یقیناً بہت بڑا ظلم کا واقعہ تھا۔ میں نے فقط ویڈیو نہیں بنوائی، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے احباب کی توجہ کو اس طرح مبذول کروانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سینئر میڈیا پرسنز کے ساتھ بھی اس حوالے سے رابطے کیے، لیکن سردار عبد الرحمن کے اثر رسوخ کی وجہ سے معاملہ ہائی لائٹ نہ ہو سکا۔ میں نے اس حوالے سے پولیس کے سینئر اہلکاروں کے ساتھ بھی رابطے کیے جن کا تعلق پنجاب کے ساتھ بھی تھا اور بلوچستان کے ساتھ بھی تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی صحیح طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی حامی نہ بھری۔ چنانچہ میں نے یہ روش دیکھتے ہوئے سیاسی دوست و احباب سے بھی رابطہ کیا، بلوچستان کے MNAs سے بھی اس حوالے سے میں نے کمیونیکیشن کی، لیکن افسوس کہ کوئی بھی شخص صحیح طریقے سے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں مادہ تیار نہ ہوا۔ سینٹر مشتاق احمد خان، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جرأت مند، بہادر اور نیک سیرت انسان ہیں، اور ماضی کے اندر بھی پاکستان کی ثقافت اور پاکستان کی تہذیب کی بحالی کے حوالے سے مؤثر کردار ادا کر چکے ہیں، ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے بھی، جو آئلینڈ فلم کے حوالے سے بھی۔ جب میں نے ان کے نوٹس میں اس واقعے کو لے کے آیا تو آپ اس وقت بیرون ملک تھے، آپ نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ جب آپ پاکستان آئیں گے تو لازماً اس کیس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے وعدے کو پورا کیا، سینٹ میں بھرپور طریقے سے اس آواز کو اٹھایا، لیکن اس کے باوجود خان محمد مری کا کیس سالو نہ ہو سکا، لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ میں نے اپنے رابطوں کو استعمال کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ہاؤس تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی۔ صدر عارف الوی صاحب سے ماضی میں کرونا کے حوالے سے اور دیگر بہت سے امور کے حوالے سے کمیونیکیشن ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس حوالے سے صحیح طور پر انٹرٹین اس کیس کو نہ کیا گیا۔ ان کے عملے کے دوست ساتھی مجھ سے رابطہ کرتے رہے، میں ان کو اپڈیٹ دیتا رہا، اور یہ ساری کی ساری اپڈیٹ صدر مملکت کے نوٹس میں بھی آتی رہی، لیکن نہ جانے کیوں اس پر اس قسم کے اقدامات نہ اٹھائے گئے جس قسم کے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے۔ ایک بہت بڑے نجی چینل کے انتہائی سینئر دوست جن سے پیار اور محبت کا تعلق ہے، ان کو بھی اس حوالے سے متوجہ کیا۔ انہوں نے مختلف جگہ پر بیورو چیفز کو اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کی، لیکن افسوس اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ اس موقع پر اس واقعے کو صحیح طور پر ہائی لائٹ میس میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا میں نہ کیا جا سکا۔ خان محمد مری میرے مرکز میں، میرے ادارے میں کافی دن قیام اس کا رہا۔ اس دوران میں بعض یوٹیوب چینلز کے اوپر اس کا انٹرویو کروانے کی کوشش کرتا رہا۔ خان محمد مری غریب تھا، نادار تھا، کمزور اور بے بس تھا۔ اس کے پاس
سفارش نہیں تھی، اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اس لیے صحیح طور پر اس کا کیس ہائی لائٹ نہ ہو سکا۔ آج کا دن اس اعتبار سے انتہائی غمناک دن ہے کہ ہم صحیح طور پر خان محمد مری کے کام نہ آ سکے، اور خان محمد مری کی بیوی اور اس کے 2 بچوں کی لاشیں بارکھان کے قریب کنویں سے برآمد ہوئیں۔ ظالموں نے قتل کرنے کے بعد اور تشدد کے بعد قتل کرنے کے بعد ان لاشوں کو دفنایا بھی نہیں بلکہ کنویں کے اندر پھینک دیا۔ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جب لوگ متوجہ ہوئے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ظلم و تشدد کا نشانہ بننے والی ایک عورت اور اس کے 2 بچے خان محمد مری کے خاندان کے لوگ ہیں۔ خان محمد مری انصاف کی تلاش میں کریا کریا پھر رہا ہے، لاشوں کو اٹھا کر ادھر ادھر جا رہا ہے، لیکن شاید اس قانون میں غریبوں کی حمایت کے لیے وہ طاقت اور سخت موجود نہیں جو طاقت اور سخت ان معاشروں میں ہوتی ہے جو معاشرے صحت مند، طاقتور اور ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نظام یقیناً انسانوں کو برابری کی بنیاد کے اوپر ڈیل کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں جو وطن حاصل ہوا کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا، لیکن افسوس کہ ہم تاحال اس وطن کے اندر اپنے مظلوم بھائیوں کو انصاف دلانے سے قاصر ہیں۔ ہم خان محمد مری کے ساتھ تعزیت تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو انصاف دلانے سے تاحال بھی قاصر نظر آ رہے ہیں۔ عبد الرحمن کھتران کا بیٹا خود گواہ کی حیثیت سے عبد الرحمن کھتران کے خلاف آ چکا ہے، لیکن کانسپریسی تھیوری ہر جگہ اپنا کردار ادا کرتی ہے اور ہر بات میں سازش کو ڈھونڈنے والے لوگ اس معاملے کو بھی کہ تانے بانے بھی سازش کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ جانے خان محمد مری اور اس جیسے لوگوں کو کب انصاف حاصل ہوگا اور کب پاکستان حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان اور لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست میں تبدیل کرے اور ہمیں ظلم کے خلاف یکسو ہو کر کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ملک میں ظالموں کے احتساب کا ایک منظم اور مؤثر نظام جو ہے وہ حقیقی معنوں میں قائم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو بھی قائم رکھے اور مظلوموں کو یہاں پر انصاف جو ہے اس کے حصول میں جو دقتیں پیش آ رہی ہیں اللہ ان کے راستوں سے رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔